ایڈورڈ لی تھورنڈائک آدھونک شیکچھک منووگیان کے فاؤنڈرز میں سے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ان کا یوگدان بہت ہی غیر معمولی ہے اور انہوں نے بہت سی سائنٹیفک اسٹڈیز اور تجربے کیے۔ وہ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ سیکھنے کا عمل کس طرح وجود میں آتا ہے۔ کیا سیکھنے کا عمل تجربات سے، گریجول ایکسپیرینس سے حاصل ہوتا ہے، یا اس کی بنیاد خالص عقل اور ریزن پر ہے؟ اس بات کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ جانوروں میں، اینیملز میں سیکھنے کا یہ عمل کس طرح وجود میں آتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک تجربہ کیا جو بہت ہی مشہور ہوا۔ انہوں نے ایک بھوکی بلی کو ایک پزل باکس کے اندر بند کر دیا اور اس باکس کے سامنے انہوں نے مچھلی کا ایک ٹکڑا اور کچھ کھانا، جس کو بلی اس باکس سے دیکھ سکتی تھی اور اس کی خوشبو سونگھ سکتی تھی، رکھ دیا۔ وہ باکس کچھ اس انداز سے بنایا گیا تھا کہ اس کو کھولنے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے جا سکتے تھے، جیسے کہ اس کی اسٹرنگ کو کھینچنا، اس کے لیور کو دبانا اور اس کی کنڈی کو اٹھانا۔ ان کئی طریقوں سے وہ باکس کھل سکتا تھا اور بلی باہر آ سکتی تھی، لیکن بلی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس طرح اس پنجرے سے باہر آئے اور اپنی اس خوراک کو حاصل کرے جو اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بلی کی بے چینی بڑھنی شروع ہوئی۔ وہ کبھی اس باکس کی دیواروں کو دھکے دیتی، کبھی اپنے پنجے مارتی، کبھی مختلف میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالتی، اور نت نئے طریقے اس باکس سے باہر آنے کے لیے وہ کرنے لگی، اور اسی لگاتار کوشش کے نتیجے میں اتفاقاً اس نے اس لیور کو یا اس اسٹرنگ کو، اس لیور کو دبانے میں وہ کامیاب ہو گئی، یا وہ اس اسٹرنگ کو کھینچنے میں وہ کامیاب ہو گئی، یا اس کنڈی کو اٹھانے میں وہ کامیاب ہو گئی، جس سے وہ باکس کھل سکتا تھا۔ باکس کھلا اور اگلی جسٹ کے ساتھ بلی اس باکس سے باہر آ گئی۔ ایڈورڈ لی نے دوبارہ اس بلی کو اس باکس کے اندر رکھا، اور دوبارہ پھر بلی اس باکس سے باہر آنے کے لیے کوششیں کرنے لگی، اور ایک بار پھر وہ اس باکس سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ اس کے باکس سے باہر آنے کا جو ٹائم تھا وہ کم ہو گیا تھا۔ پہلی بار کوشش ذرا لمبی تھی، بہت دیر تک کوشش کرنے کے بعد وہ اس باکس کو اوپن کرنے میں کامیاب ہوئی، لیکن اس بار قدرے کم وقت لگا تھا۔ اور اس طرح لگاتار جب یہ تجربے ہوئے تو یہ بات نوٹ کی گئی کہ دھیرے دھیرے گریجولی بلی کے جو غلط رسپانسز تھے وہ کم سے کم تر ہوتے چلے گئے، اور بلی کے جو صحیح رسپانسز تھے وہ بڑھتے ہوئے چلے گئے، اور بلی کو اس کے اندر رکھنے کے بعد کامیابی سے اس باکس کے دروازے کو کھولنے کا وقت کم ہوتا چلا گیا، اور بلی پہلے کے مقابلے میں زیادہ اس بات کو سمجھ چکی تھی اور جان چکی تھی کہ کیسے وہ اس باکس کے دروازے کو اوپن کرے اور کیا کرنے سے وہ باکس کھلے گا اور وہ باہر آ سکے گی۔ اس سے ایڈورڈ لی نے یہ نتیجہ نکالا کہ سیکھنے کا عمل گریجول ہے، اس کی بنیاد پریکٹس پر ہے، اور ٹرائل اینڈ ایرر سے آپ سیکھنے کے عمل کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور ہر خوشگوار نتیجے کے بعد آپ کے سیکھنے کا عمل اور مضبوط ہوتا ہے اور وہ بہتر مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔